कुरान का करिश्मा। समंदर के नीचे 200 साल पुराना एक कुरान पाक की किताब पाई जाती है और इस किताब की खासियत क्या है देखिए ज़रा। पहली बात यह है कि कुरान पाक अभी तक सही सलामत है, सुभान अल्लाह। और आगे देखिए, इस कुरान पाक में अभी आप सभी को एक बेहतरीन चीज़ देखने को मिलेगा और ये कुरान पाक इंग्लैंड में पाया गया है। ध्यान से देखिए। मक्का मुकर्रमा, काबा बैतुल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन एक बार कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिए। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम यानी पैर का निशान है जो श्रीलंका में मौजूद है। इससे ये पता चलता है कि जब वो दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस जगह पर उतरे थे। ये निशान 5 फुट लंबा है, जिससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कितने लंबे होंगे। तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 60 हाथ लंबे थे। ये निशान भी अल्लाह ताला का एक मौज़िज़ा है, जिसे देखकर बहुत सारे गैर मुस्लिम ईमान ला चुके हैं। तो कमेंट में एक मरतबा सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिए। नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये समंदर अल्लाह की कुदरत की निशानी है, जिसके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है। अल्लाह ने 2 समंदर आपस में मिलाए। अल्लाह ताला ने खारे और मीठे पानी के समंदर को एक ही साथ मिला दिया, मगर उनके पानी एक दूसरे में नहीं मिलते, क्योंकि अल्लाह की कुदरत से उन दोनों के दरमियान एक आड़, एक दीवार, जिसकी वजह से वो आपस में नहीं मिलते। तो आप अल्लाह की किन नेमतों को जुटलाओगे? तो कमेंट में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों इस हदीस को सुनने के बाद आप भी गाने की वीडियो शेयर करना छोड़ दोगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तमाम उम्मत बख्श दी जाएगी सिवाय उनके जो अलानिया गुनाह करते थे। जब आप एक गाने की वीडियो शेयर करते हैं तो जितने भी लोग उसको देखते हैं तो वो क़यामत वाले दिन इस चीज़ की गवाही देंगे कि ए अल्लाह, मेरे इस बंदे ने तेरी नाफरमानी की थी, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस गुनाह से तौबा कर ले। अल्लाह मुझे और आपको मनाने वाला बना दे। इस वीडियो को शेयर कर दे सदका जारिया समझकर, और अगर दिल इजाज़त दे तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल नबी की सुन्नतों को लाजमी सब्सक्राइब करें। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक जवान इंसान तौबा करता है तो मशरिक़ से लेकर मगरिब तक के कब्रिस्तान से 40 दिन का अज़ाब हटा लिया जाता है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करे जो इस हदीस को सुनकर आगे पहुँचाए। 3 बातों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और ये याद रखने की बातें हैं। पहला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी दोस्त अपने दोस्त से बहस ना करे। मतलब ये कि जो दोस्त होगा अपने दोस्त से बहस नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि कोई दोस्त अपने दोस्त का मजाक ना उड़ाएगा। और तीसरा ये कि अपने दोस्त से कोई ऐसा वादा नहीं करेगा जिसे तुम पूरा नहीं कर सके। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बात कर सकते हैं? ये हदीस के मुताबिक अगर आप कहते हो अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो हमारे नबी की रूह जवाब में कहती है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वो भी आपके नाम के साथ। सुभान अल्लाह। ये वीडियो सभी को भेजिए ताकि सबको इस बात का पता चले और आपको बताने का सवाब मिले। ये लोग घर से निकले हैं हज करने के लिए और ये नियत करके हम आंख बंद करके नजरें झुका कर जाएंगे। जब हम पहली दफ़ा आंख खोलेंगे तो हमारे सामने काबे बैतुल्ला अल्लाह का घर हो, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उन लोगों का फीलिंग देखिए, अल्लाहु अकबर। और ये हदीस पाक में भी है कि जो बंदा पहली दफ़ा काबे शरीफ को देखता है और जो दुआ मांगता है वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला हम सब को ज़िंदगी में एक बार हज करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास एक यहूदी आलिम आया और उसने सवाल किया कि मुझे बताइए वो कौन से 2 दोस्त हैं जो आपस में कभी दुश्मन नहीं बनेंगे, और वो कौन से 2 दुश्मन हैं जो कभी दोस्त नहीं बनेंगे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो 2 दोस्त जो कभी दुश्मन नहीं बनेंगे वो रूह और जिस्म है, और वो 2 दुश्मन जो कभी दोस्त नहीं बनेंगे वो मौत और ज़िंदगी है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور 1 چیز رہ جاتی ہے، جس میں ہے گھر والے، مال اور اعمال۔ گھر والے اور مال واپس آ جاتی ہیں اور صرف اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں سارا قرآن آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے کسی کو کہا السلام علیکم تو اس کے معنی ہوتا ہے تم کو موت آئے۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب ہو جاتا ہے تم خوشی کو ترسو۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم، اس کے معنی ہوتا ہے تم پر لعنت ہو۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ۔ اسی لیے اگر آپ کسی سے بھی سلام کریں تو پورے حرف کے ساتھ ادا کریں اور صحیح الفاظ ادا کریں۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی کتنی بیویاں تھیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 2 حضرت زینب بنت خزیمہ، نمبر 3 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 4 حضرت افسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 5 حضرت زینب بنت جہش، نمبر 6 حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 7 حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 8 حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 9 حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 10 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 11 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے بعد ان کے خبر پر گئے۔ آپ اپنی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، پیاری اماں جان، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اگر آپ حکم دے تو میں اللہ سے آپ کی زندگی مانگ لوں۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، دنیا اور اس کی زندگی بہت خوبصورت ہے، مگر میں موت کی تکلیف دوبارہ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر، یہ ایک نبی کی ماں کا کہنا ہے، اور ہم جیسے گنہگاروں کی موت کتنی تکلیف دہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی وہ عورت جس کی محبت، جس کا چین اس کے شوہر سے جڑا ہو، دوسری وہ عورت جو زیادہ بچے جننے والی ہو، تیسری وہ عورت اگر اس کا شوہر اسے برا بلا کہہ دے، اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے تو وہ اپنے شوہر کو راضی کرتے ہوئے یہ کہے کہ یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جب تک مجھ سے راضی نہیں ہوں گے میں اس وقت تک سوؤں گی نہیں، اور جب تک آپ مجھ سے خوش نہیں ہو جاتے تب تک میں نہیں سوؤں گی۔ یہ تینوں عورتیں جنتی ہیں۔ 4 شادیاں کرنا سنت ہے یا جائز ہے؟ 4 شادیاں کرنا جائز بھی ہے اور سنت بھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، عورتوں میں جو تمہیں پسند ہو ان میں سے 2 2 3 3 اور 4 4 نکاح کرو۔ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لازمی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ یتیم عورتوں کو چھوڑ کر تم کسی بھی عورت سے جو تمہارے محروم نہ ہو نکاح کر سکتے ہو۔ اسلام کہتا ہے اگر انصاف کر سکو تو زیادہ شادیاں کرو، ورنہ قیامت کے دن اللہ اس کو آدھا اٹھائے گا۔ اللہ نے مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ 4 شادیاں کرے، عورت کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ عورت زینت ہوتی ہے، مرد کی عزت ہوتی ہے۔ عورت جس کے نکاح میں ہوتی ہے اس کی شان ہوتی ہے، اور طلاق اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں پیشنٹ لیول ختم ہو گیا ہے۔ مرد کی شان اتنی بڑھ گئی ہے، اگر عورت مرد سے کچھ کہے تو اس کی عزت میں بات آ جاتی ہے۔ اگر گھر کے 4 دیواروں میں بیوی تم سے کچھ کہے تو سن لیا کرے، شادی کرنا بڑی بات نہیں ہے۔ اصل مردانگی یہ ہے کہ اس شادی کو برقرار رکھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں پسند کی شادی جائز ہے تو وہ ذرا دھیان سے سنیں کہ اسلام میں پسند کی شادی کا جو کانسیپٹ ہے
صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھا اور آپ کے دل میں اس سے شادی کا خیال آیا تو اپنے گھر والوں سے کہے کہ ہمارا نکاح کر دے. آپ اس سے ناجائز تعلقات قائم نہیں کر سکتے، آپ اس سے فون میں بات نہیں کر سکتے اور نہ ہی باہر گھومنے جا سکتے ہیں. اسلام میں پسند کی شادی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ پہلے شادی کریں اور اس کے بعد گھومے پھرے. ناظرین پہلے یہ ویڈیو دیکھیں. بولو 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 منظور ہے. بولو بولو شاباش شاباش. بولو 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 منظور ہے. الحمدللہ میں نے منظور کی. جو سائن کر دو. شادی کی جتنی بھی حدیث ہے اس کے اندر کہیں بھی ارینج میرج کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، زبردستی شادی کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ پسند کی شادی کا ذکر کیا گیا ہے. اور ہم زبردستی اپنے بچوں کو کسی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. نکاح وہی ہوتا ہے جس میں لڑکا اور لڑکی راضی ہو، ورنہ وہ زنا ہوگا. اسلام میں آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مرضی کی شادی کرنے سے روکا گیا؟ آپ اپنے بچوں کو زبردستی کسی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. جو حق اللہ نے آپ کو نہیں دیا تو کیوں زبردستی آپ ان کی شادی کرا رہے ہیں؟ اور اولاد کو بھی چاہیے کہ آپ والدین کے ساتھ نرمی اختیار کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اور اگر آپ کسی سے محبت رکھتے ہیں تو آپ والدین کو محبت کے ساتھ سمجھائیے. آج کل کے مردوں کو دوسری نکاح کا بڑا شوق ہوتا ہے. دوسری شادی کرنا اسلام میں جائز ہے، لیکن لوگ اگر اس کے شرائط سن لے تو وہ دوسری شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچیں گے. لوگ آج شوق سے دوسری تیسری شادی کرتے ہیں، مگر فرمایا گیا جو ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا ہے دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے. جتنے دن ایک بیوی کے گھر میں رہتا ہے اتنے دن دوسری بیوی کے گھر میں رہے گا. جس طرح کا لباس اور خرچ وغیرہ ایک بیوی کو دیتا ہے وہی قسم کا لباس اور خرچ دوسری بیوی کو بھی دینا ہوگا. اگر برابری کا سلوک نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کو اٹھائے گا. جو میاں بیوی دنیا میں پیار و محبت سے رہتے ہیں وہ جنت میں بھی ایک ساتھ رہیں گے. اور قرآن کہتا ہے وہ تکیہ لگا کر تختوں پر بیٹھیں گے اور اللہ کا دیدار کریں گے. حدیث پاک میں ہے وہ تکیہ لگا کر میاں بیوی بیٹھیں گے اور اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے تم آسمان میں چاند کو دیکھتے ہو ویسے تم اللہ کا دیدار کرو گے. سبحان اللہ. ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی. تھوڑی ہی دور میں حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے. درمیان میں ایک آیت آئی جسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آہستہ آواز میں پڑھی. اس آیت کا ترجمہ تھا ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے. جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر فرمایا اے فاطمہ فکر مت کرو، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں اور میری زندگی میں ایک صرف تم ہی رہو گی. سبحان اللہ.